قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کا پہلا فیصلہ ریورس ہو چکا ہے اور الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ملک کے طاقتور ترین عہدے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے یعنی انتخابی نشان واپس لینے سمیت جو بھی فیصلے کیے وہ آج تاریخ کے کٹہرے میں کہاں کھڑے ہیں وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے قاضی صاحب، آپ نے منال ریسٹورنٹ اسلام آباد گروایا، توڑوایا، وہاں اربوں روپے کا نقصان ہوا، وہ کون پورا کرے گا؟ قاضی صاحب، اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ قاضی صاحب، آپ کی سپریم کورٹ میں آپ کے ہوتے ہوئے 60,000 کیسز زیر التوا تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آج بھی 40,000 سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں۔ قاضی صاحب، آپ کی کارکردگی پر تو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے حامد میر صاحب کا آج کا ابھی کا بیان، انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ کبھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو معاف نہیں کرے گی۔ میں ایز اٹ از پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پر جب ریفرنس بنا تو ہم ان کی خاطر عمران خان کی حکومت سے لڑتے رہے، جنرل باجوہ سے لڑتے رہے۔ افسوس کہ انہوں نے چیف جسٹس بننے کے بعد وہ کچھ کیا جس پر انہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے نیب ترامیم کی اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی قوم کے پیسے چوری کیے، آپ نے ان کو لائسنس دیا، ان کو وہ ساری چوریاں ان کی جائز قرار دیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ آج وہ فیصلہ بھی تاریخ نے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے اور وہ فیصلہ بھی آپ کا غلط ثابت ہوا۔ قاضی صاحب، آپ نے آرٹیکل 63A کا فیصلہ دیا، آپ نے جو لوٹا بازی ہے، لوٹا کریسی ہے، اس کو آپ نے جائز قرار دیا اپنے دور حکومت میں، وہ فیصلہ بھی آپ دیکھیے آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑا ہے۔ آپ نے اسمبلیز کے اندر اسمبلیاں توڑنے، حکومتیں ختم کرنے، اس کی باقاعدہ طور پہ آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے یوں سمجھیے کہ آپ نے تائید کی ہے کہ جناب کوئی بھی بندہ لوٹا ہونا چاہے، کوئی بھی بندہ کسی سے پیسے ملے ہیں تو وہ اپنی پارٹی چینج کرنا چاہے، آرٹیکل 63A میں آپ نے وہ ترامیم میں وہ فیصلہ دیا اور آپ نے جناب وہ جو لوٹا کریسی ہے اس کو بھی آپ نے اس کا رستہ ہموار کیا اور کوئی بھی لوٹا بن سکتا ہے۔ 13 جنوری 2024 کو الیکشن سے 25 دن پہلے آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے، جو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے مقبولیت کے لحاظ سے بھی، اور اگر اس وقت دیکھا جائے تو سنگل پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، آپ نے ان سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا اور پھر آپ نے یہ کہا، اچھا واپس لیا اور وہ بغیر ان کو انتخابی نشان کے، کسی کا گھڑا ہے، کسی نے قلم ہے، کسی کا ٹریکٹر انتخابی نشان ہے، کسی کا انتخابی نشان کوئی بال ہے، کسی کا انتخابی نشان وکٹ ہے، کسی کا انتخابی نشان بلب ہے، یہ واللہ کسی کا انتخابی نشان ایون دروازے تک تھے، کسی نے انتخابی نشان اپنا ہاتھی رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف آپ کے اس فیصلے کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی، تو یہ ثابت ہوا کہ آپ کا بلہ واپس لینے کا فیصلہ کسی کی ایمان پر تھا اور وہ بھی آج تاریخ نے اس کو اپنے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے۔ قاضی صاحب، آپ نے پچھلے دنوں انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا اور اس میں آپ نے کہا کہ میں تو فیصلے نہیں کرتا تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی عمران خان کے اور وہ کرواتی تھی فیصلے، میں تو فیصلے نہیں کرتا تھا، میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو سر، آپ چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، آپ نے فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلے دیے۔ قاضی صاحب، آپ نے اپنے دور میں صحافیوں کے خلاف مقدمے درج کروائے اور آپ بدلہ لیتے رہے، آپ بدلے کی نیت لے کے آتے رہے، لیکن میرا سوال آج بھی وہی ہے کہ آپ کے وہ فیصلے، جتنے آپ نے فیصلے دیے ہیں، کوئی ایک وکیل، کوئی وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کا ہو یا وہ نیوٹرل ہو، وہ آ کے بتا دے کہ جناب سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فیصلہ آج کے اس دور میں، حالانکہ 2 سال ہوئے ہیں، آج کے دور میں وہ تاریخ کے صحیح سمت پہ کھڑا ہے، تو بتائیے
کوئی وکیل آ کے بتا دے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے جو بلہ چھینا، جو آپ نے آرٹیکل 63A والا فیصلہ کیا، جو آپ نے نیب ترامیم کی، جو آپ نے منال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کیا. منال پہ بات کر لیتے ہیں، صرف اتنی بات کر لیتے ہیں. منال کا سر آپ بتائیے کہ اربوں روپیہ، سر جی اربوں روپیہ وہ کہاں گیا؟ وہ جو اسلام آباد کے شہریوں کے پاس ایک تفریح تھی، اس منال ریسٹورنٹ کے اوپر انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے تھے، وہاں سے پورے اسلام آباد کا بڑا ہی شاندار ویو آتا تھا. اس منال ریسٹورنٹ کے اوپر پاکستان کے سارے لوگ وہاں جاتے تھے کہ یار ایک سمبل تھا اسلام آباد کا، پورا اسلام آباد شہر نظر آتا تھا. لیکن آپ نے وہ جناب اپنی نگرانی میں توڑوایا سر. آج وہ فیصلہ واپس ہو چکا ہے. کیا آپ اس پہ نادم ہیں؟ کیا آپ اس پہ کوئی بات اپنی شرمندگی کا اظہار کریں گے کہ یار وہ فیصلہ میرے سے غلط ہو گیا، مجھے معاف کر دیا جائے؟ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جو جج ہے وہ صرف 6 مہینے انسان رہتا ہے، اس کے بعد وہ خداوند بن جاتا ہے. اور افتخار عارف صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. قاضی صاحب عہدے آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، اور جو آج بھی صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب حکمران ہیں، ان کے پاس عہدے ہیں، یہ کل نہیں ہوں گے. یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا. تو جو رونت ہوتی ہے عہدوں کی، کرسی، جو کرسی کی رونت ہے وہ تا دیر قائم نہیں رہتی. ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب فالو نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.